السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ابھی میں نے عمران شفقت صاحب کا ولاگ سنا جی، ایکسلنٹ ولاگ تھا۔ کل کے بارے میں انہوں نے کچھ بتایا اور کچھ انہوں نے ایڈوائزز دیں مریم نواز شریف کو کہ آپ کھل کے سامنے آئیں، اس بات کا تہیہ کریں اور یہ جو ٹی ایل پی کے خلاف جو ایکشن ہو رہا ہے اس کو آن کریں، اور ورنہ کل ہو سکتا ہے کہ جو حافظ صاحب ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس چیز کو کسی اور طریقے سے استعمال کرے۔ اگر آج آپ آن کریں گے تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کل کا واقعہ کیا ہوا کہ کل جب انہوں نے ولاگ کیا اور اس میں انہوں نے یہی بات کہی کہ کہیں پنجاب حکومت نظر نہیں آ رہی، تو اس سے تاثر یہ جاتا تھا یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اس کا احسان ہے، وہ دلیری دکھا رہی ہے، جبکہ پنجاب حکومت کی اس کے اندر کچھ بھی چل نہیں رہی۔ اچھا، اس کے اوپر میں نے ولاگ کیا، اتفاق ایسا ہوا، ڈیلیٹ بھی نہیں ہوا ولاگ۔ جب اس کا اینڈ تھا، یعنی کہ 7 منٹ سے زیادہ ہو چکے ہوئے تھے، بات کمپلیٹ ہو گئی تھی، 1-2 منٹ رہتے تھے کہ میں بات ختم کرتا، تو میرے ایک دوست ہیں وہ روم میں آ گئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ولاگ ہو رہا ہے تو جو وہ فون پر بات کر رہے تھے، پھر انہوں نے تھوڑا سا زور زور سے بات کرنا شروع کر دی، تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ وہ کسی کو بھی بتائیں گے کہ یہ جو پیچھے آوازیں آ رہی ہیں نا، یہ میری ہیں، اور وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ لیکن ان کو اس چیز کی حساسیت کا نہیں پتہ تھا۔ بعد میں نے ان کو تھوڑا سا بتا دیا، میں نے کہا یار بہت پیچھے کی آوازیں زیادہ آتی ہیں، تو بہرحال ہو جاتا ہے۔ میں پھر وہ ولاگ جو تھا نا چڑھا نہیں سکا، وہ میں نے انکمپلیٹ چھوڑ دیا تھا، بیچ میں روک دیا تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ خدشات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں پیچھے۔ دیکھیں، جب مئی میں انڈیا اور پاکستان کی ایک بھرپور جنگ ہوئی تو اس وقت میں مریم نواز شریف کیا کر رہی تھی؟ انہوں نے اظہار یکجہتی کیا، اور اظہار یکجہتی کر دینے کے بعد مشورے نہیں دیے، وہ وار روم میں جا کے نہیں بیٹھیں، بلکہ وہ مسلسل میدان میں تھیں پاکستان کی عوام کی خدمت کرنے کے لیے۔ پنجاب کی عوام کے جتنے پروجیکٹس تھے ان کو وہ ڈیل کر رہی تھیں، مسلسل دورے کر رہی تھیں، کسی جگہ پہ رک نہیں رہی تھیں، کسی طور پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ عوام کی خدمت کے جو پروجیکٹس ہیں اس کے اندر کوئی مداخلت برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ہاں، انہوں نے ایک دو جو بڑی میٹنگز کی ہیں اس کو پھر وہ کیا کہ جو سیکیورٹی کے حوالے سے، جو پولیس کے حوالے سے جو میٹنگز تھیں وہ انہوں نے ہیڈ کی تھیں کہ اگر کوئی بھی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو سٹی کے اندر جو سب سے بڑا معاملہ ہوتا ہے، یعنی کہ جنگ کی صورت میں، وہ ذمہ داری آتی ہے پولیس کے اوپر، تو پولیس نے کس طریقے سے ان معاملات کو ڈیل کرنا ہے۔ لیکن بیان بازیوں میں وہ نہیں نظر آئیں، اور کسی بھی طریقے سے وہ بلاول کی طرح سے کہ سندھو پہ بات آئی تو یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، نہیں، ایسی بھی بات نہیں کہ نمبر گیننگ۔ وہ اپنے کام کارکردگی کے اوپر ہی فوکس رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک مواقع ایسے آئے ہیں کہ مریم نواز شریف بول سکتی تھیں لیکن نہیں بولی، اور کئی ایک مواقع ایسے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ شہباز شریف صاحب کی جو آواز تھی وہ دھیمی تھی، تو مریم نواز شریف نے اپنی جو وائس پریزیڈنٹ کی، جو پی ایم ایل این وائس پریزیڈنٹ کی ذمہ داری تھی، اس کو پورا کیا اور جواب دیا۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو سارے معاملات ہیں اس کے اندر مریم نواز شریف کا جو ٹی ایل پی کے حوالے سے ہے، انتہائی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ حساسیت پائی جاتی ہے، اور وہ بہت فکر مند ہے، نہ صرف ٹی ایل پی کے حوالے سے، کئی ایک حوالوں سے۔ اور جو پنجاب کے اندر یہ جو آپ کہہ لیں کہ جہاں پہ ڈاکو آ جاتے ہیں، وہاں کے حوالے سے بھی وہ ایک بہت بڑا پروگرام ترتیب دے رہی ہیں۔ اس کے بارے میں مجھے کنفرم نہیں ہے کہ وہ مریم نواز شریف کے ہو رہا ہے انڈر، یا کہ مریم نواز شریف انسٹرکشنز دے چکی ہوئی ہیں کہ اس طرح کی فورس ہونی چاہیے کہ ان کو جہاں پہ وہ ایکشن لیں وہ فوری طور پر جو ہے نا ان کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے، اس کے اوپر کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ جو بہرحال میں اس کا نام لوں گا تو پھر وہ ذرا سا بات ہو جاتی ہے۔ اب عمران شفقت صاحب نے یہ جو بات کی ہے کہ ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، مریم نواز شریف اوپنلی آئیں۔ دیکھیں، میں آپ کو کئی ایک ولاگز میں بتا چکا ہوں، اور میرے دوست ہیں اور وہ بڑا درد دل رکھتے ہیں، وہ بعض ٹائم باتیں بہت ساری شیئر کرتے ہیں، بہت ساری نہیں کرتے، لیکن ان کی باتوں میں سے نا کچھ ہمیں نچوڑ بھی نکالنا پڑتا ہے۔ اس وقت میں جتنے میسز وغیرہ جن میں فنکشنز ہوتے ہیں اس کے اندر جو بیگمات ہیں بڑے افسران کی،
ان کے رویے جو ان سے ہیں نا پہلے دھیمے تھے پھر تھوڑے سے تیز ہوئے، اب وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں اور وہ بالکل وہی باتیں کرتی ہیں جو ماضی میں ہوا کرتے تھے کہ یہ جانور ہیں، یہ جاہل ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، سویلینز کو اندازہ نہیں ہے قربانی کیا ہوتی ہے۔ اور حالانکہ پانچوں گھی میں سر کڑھائی میں ہیں بیگمات کے، انہوں نے کسی بھی فنکشن میں جانا ہوتا ہے وہ 5-7 ہزار روپے کا صرف بالوں کا جو ہے نا ہیئر اسٹائل بنواتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پرابلمس کیا ہوتی ہیں، اور وہ ان کی باتیں سنو تو ایسا لگتا ہے زمین آسمان ایک ہوا ہوا ہے۔ اب وہ خرچے خراجات کیسے پورے ہوتے ہیں اس کے اوپر سوال اٹھاؤ تو وہ غداری کے زمرے میں آ جاتا ہے، وہاں سے جو ہے نا بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، پھر وہ پتہ لگتا ہے کہ میرے کچھ ماہ پہلے ایک دوست سے بڑی اچھی طریقے سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بات بتائی، کہنے لگے کہ ایک دراڑ آ چکی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اس وقت میں جو طاقتور ہیں یا جو فیصلہ کر رہے ہیں ان کی جو بہت بڑی اکثریت ہے وہ اس بات پر ذہن بنا چکی ہوئی ہے کہ ہم اپنے گھر تو نہیں برباد کر سکتے، اپنی بیگم کو تو نہیں سمجھا سکتے، اپنی ساس کو تو نہیں سمجھا سکتے، اپنی ماں کو تو نہیں سمجھا سکتے، لیکن ہم خود سمجھ جائیں کہ ہم ان باتوں کو بس گھر تک ہی محدود رکھیں، ہم اپنے فیصلے معاملات کو لے کر چلیں اور آنے والی نسل کے اوپر چھوڑیں۔ یہ ایک بہت بڑی پازیٹیو بات انہوں نے بتائی، اور اس چیز کو سے اثر کے سے بچنے کے لیے وہ مختلف طریقے اپناتے ہیں، وہ باتیں شیئر نہیں کرتے، وہ زیادہ میٹنگز میں ایسی جو نا پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، وہ روکتے ہیں اپنے آپ کو، یا اگر ہوتی ہے تو پازیٹیو بات کرتے ہیں، یا بات کر کے وہ پھر تنازع کا شکار نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ یہ جب میٹنگ میں کوئی بات کرتے ہیں نا تو ان کے خلاف لابیز شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ وہ بیگمات جو ہے نا ایک دوسرے کی بیگمات سے بات کر کے اور پھر وہ الٹی سیدھی خبریں پہنچاتی ہیں اور ان کی فائلوں کے اوپر جو ہے نا اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ اس حد تک جو ہے نا یہ ڈینجر معاملہ ہے۔ یہ میں بڑے اندر کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور بڑے مطلب جو میری معلومات ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اب ایک جو چیز ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ فرق یہ پڑا ہوا ہے کہ جو مریم نواز شریف ہے نا وہ ہر چیز کے اندر اپنے آپ کو متنازع نہیں کرنا چاہتی، وہ فیصلہ کرتی ہیں اور اس کے بعد حوالے کر دیتی ہیں کسی بھی اس کو انچارج بنا کے، اور پھر اس سے رپورٹس لے رہی ہوتی ہیں، پھر بار بار ان کی ٹیم سے جو ہے نا وہ رابطہ کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ کام کیسے چل رہا ہے، کس طرح سے چل رہا ہے ڈیولپمنٹ کے اوپر اور دیگر چیزوں کے اوپر۔ اب یہ جو ہے نا ٹی ایل پی کا معاملہ، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹی ایل پی کے پیچھے آج بھی بہت بڑی جو ہے نا فیض نیٹ ورک کی سپورٹ ہے ان کو، اور وہ مختلف طریقوں سے دیتے ہیں، وہ کھل کے سامنے نہیں آتے۔ فیض نیٹ ورک پاکستان سے نہیں چل رہا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ پاکستان سے نہیں چل رہا، وہ جو پاکستان کا جو حصہ تھا نا وہ ڈسمنٹل کیا گیا، ابھی بھی پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ کون سے ہیں اور ان کے اوپر کام جاری ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک ایسا انتشار یا لڑائی کر کے اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو صاف کرے، لیکن وہ آرام سے کر رہے ہیں، لیکن جو مین جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ باہر سے ہوتے ہیں۔ اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک انسان کی جو ہوتی ہے نا حس، اس کو حوث کہتے ہیں، اس حوث کی بات میں بات کر رہا ہوں، جو انسان کے اندر ایک حس ہوتی ہے، اس کا جو پیٹ ہے نا اس سوائے قبر کی مٹی کے کوئی نہیں بھرتا۔ جب کسی کو یہ پتا ہونا کہ میرے بینک اکاؤنٹ کے اندر 70 کروڑ پڑا ہوا ہے، پھر اس میں کوئی بتاتا ہے کہ جی میں اس کے اندر 20 کروڑ اور ڈال رہا ہوں، تو اور آپ نے یہ جو ہے نا دیکھیں یہ اس معاملات کو جو ہے نا آپ اس وقت میں اٹھائیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، کل اٹھائیں گے تو نہیں ہوگا، بندہ کہتا ہے ہاں 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 مجھے بات آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، لہذا وہ چڑھ دوڑتا ہے۔ وہ پیسہ ہے ہندو کا ہے یا وہ یہودی کا ہے، وہ اس ملک کے اس دین کے اس مذہب کے اس معاشرے کے خلاف استعمال ہو رہا ہے اور میں ہو رہا ہوں، وہ اس چیز کے اوپر قطعاً غور نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑی دین کی خدمت کر رہا ہوں، اور پیسہ کہاں آ رہا ہوتا ہے؟ ایک اکاؤنٹ کے اندر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو 70 تھا اب 90 ہو گیا، اگر 10 اور آ گیا تو یہ 1 ارب ہو جائے گا، پھر وہ 1.25 کے اوپر جاتا ہے، پھر وہ 1.5 کے اوپر جاتا ہے، اس کی آنکھیں پھٹتی رہتی ہیں، اس کی حوث کی جو آگ ہے نا وہ اور بڑھتی جاتی ہے، اور وہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ کوئی دنیا کے اندر شاد و نادر ہی ہوگا کہ کوئی اس حوث کے پیسے کو استعمال کر سکا ہوا، وہ سب کا پیسہ جو ہے نا یوں ہی رلتا ہے، اکاؤنٹ سیز ہوتے ہیں، ان کو مار دیا جاتا ہے، وہ استعمال ہو جاتے ہیں، ماں سوائے اس کے کہ ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بندہ جس کو پیرنی کی پروٹیکشن حاصل ہے وہ بچا ہوا ہے، ادروائز سب استعمال ہو کے جو ہے نا مارے جا چکے ہوئے ہیں، یا اس کو بھی جو ہے نا
پروٹیکشن میں یہ ہے کہ اس کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے جو ایجنسی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یار اس کو اس طریقے سے نہیں مرنے دینا. تو جو بھی بات ہے اس کے اوپر ہم تفصیلاً بات کر سکتے ہیں. تو یہ جو عمران شفقت صاحب کی بات ہے نا یہ غلط ہے. اس وقت میں مریم نواز شریف کلیم کریں نا کہ میں ٹی ایل پی کے ہم پولیس یہ کر رہی ہے اور ہم اس کو آن کرتے ہیں, آپ بلیو کریں کہ یہ ڈیولپمنٹ یہیں پہ رک جائے گی, یہ سارے کام یہیں پہ رک جائیں گے, اور جنرل حافظ عاصم منیر یہ بھی بلیک میل ہوں گے, کیونکہ ساری بیگمات ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جائیں گی اور وہ یہ کہیں گی کہ اس کی یہ بات مجھے نہیں برداشت. وہ گھروں کو جہنم بنا کے رکھ دیتی ہیں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ بات میری بہت سخت ہے, بہت کڑی ہے, لیکن سچ ہے. ان کا اپنا ہی ایک جو انسانہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اسی میں جی رہی ہیں. وہ جو پیچھے جن کے خلاف ایکشن ہوئے تھے ان کے خلاف بھی جو انسانہ کوئی فرق نہیں پڑا, وہ بھی اسی طریقے سے مل رہے ہیں. کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ کوئی کہے کہ یار تم نے اس ملک کی کمر میں چھرا گھونپا ہے اور تم نے اس آئین کے ساتھ غداری کی ہے, تم نے سسٹم کے ساتھ غداری کی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کسی حد تک کھچاؤ پایا جاتا ہے, لیکن کسی حد تک, اور وہ چند لوگ ہیں. تو جہاں تک حافظ عاصم منیر صاحب کا کہ ایک میں نے ایک سوال کیا تھا, انہوں نے کہا تھا ان کی فیملی بالکل علیحدہ سی ہے, یہ مذہبی سے لوگ ہیں, یہ نہ زیادہ میسیج میں آتے ہیں اور یہ شروع سے ایسے ہی ہیں, کھچاؤ رکھتے ہیں. تو میں نے کہا یہی ہیں یا اور بھی ہیں؟ انہوں نے کہا کافی سارے ہیں, کافی سارے لوگ ہیں جو اس لائف کو پسند ہی نہیں کرتے. یہ زیادہ اس طریقے کے نہیں ہیں کہ محفلوں میں بیٹھے اور گپ شپ لگائیں اور اترائیں اور بڑی گاڑی یہ وہ, یہ اس ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں. اور ان میں کافی سارے لوگ ہیں جو اوپر ہائی کمان کے اندر ہیں, اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنا مائنڈ چینج کر چکے ہوں اور وہ کہتے ہیں ہم پھنس گئے ہیں, ہمارے بچے ہیں, فیملی ہے, ہم اپنی تباہی تو نہیں پھیر سکتے. لیکن ان کے ذہن جو ہے نا کافی وہ ہیں. ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نہیں ہیں اس ٹائپ کے, وہ پسند کرتے ہیں لیکن وہ چل رہے ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا اس پروسیس کو کیا جا رہا ہے. یہ بات درست ہے. یہ انتہائی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جو کہ میری معلومات میں ہے, آپ بھی تصدیق کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, ہو سکتا ہے میری معلومات درست ہو. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.